لیکن سنو، قرآن پاک پڑھنے والے دو صورتوں کے ہوتے ہیں، یا تو وہ حافظ قرآن ہوں گے یا ناظر قرآن، یا تو دیکھ کر کے پڑھنے والے ہوں گے یا بغیر دیکھے پڑھنے والے۔ دیکھ کر کے پڑھو تو اور بغیر دیکھے پڑھو تو تجوید سیکھنا سب پر لازم ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن پاک پڑھنے والے دو طرح کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے، آج لوگ کہتے ہیں قرآن میں تبدیلی کر دی جائے، آج لوگ کہتے ہیں قرآن میں سے 26 آیتیں نکال دی جائے، ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں 26 نہیں، تم نقطہ بھی نہیں بدل پاؤ۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ یہ کلام وہ ہے جس نے نازل کیا، اسی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جب دنیا سے انتقال کرتا ہے، قرآن پاک کی فضیلت سنیں، جب دنیا سے انتقال کرتا ہے، اللہ اکبر، مسند بزاز کی یہ روایت بیان کر رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے والا دنیا سے انتقال کرتا ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا دیکھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، سب جب دنیا سے انتقال کرتا ہے تو گھر والے اس کے کفن دفن میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن خوبصورت شکل میں اس کے سرہانے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو نہلا دیا جاتا ہے، کفن دے دیا جاتا ہے، اس کو چارپائی پر جب رکھ دیا جاتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لکھنے والا لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت قرآن اس کے سینے کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، اب یہ صبح اور شام قرآن کی تلاوت کرنے والا، پھر صبح میں اٹھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات کو بستر پر جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ جب خوبصورت شکل میں اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بتا تو کون ہے؟ میرے عزیز ہے، کوئی رونے میں لگا ہے، کوئی دھونے میں لگا ہے، کوئی غسل کرانے میں ہے، کوئی کفن دینے میں لگا ہے، کوئی کھانا بنانے میں لگا ہے، لیکن تو بتا تو کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے خوش ہو جائیں وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور افسوس کریں اپنی زندگی پر وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت سے محروم ہے۔ اللہ پر قرآن کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا لیکن میں تجھے جانتا ہوں، تو وہ ہے نا جو جب صبح کرتا تھا تو میری تلاوت کرتا تھا، شام کرتا تھا تو میری تلاوت کرتا تھا، جب تنہائی میں ہوتا تو میری تلاوت کرتا تھا، اور تیرا مقصد، تیرا ارادہ، تیری نیت صرف یہ تھی کہ تو رضا الہی کو حاصل کر لے، تو سن میں اللہ کی طرف سے تیرا دیا ہوا عمل ہوں، اللہ اکبر، میں وہی قرآن ہوں جس کی تو تلاوت کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں تو نے میرا حق ادا کیا ہے، اب سے لے کر حشر تک میں تیرا حق، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تیرا حق ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، گھر والے، کنبے والے، رشتہ دار سب لے کر کے چلے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں جناب، گھر کی دہلیز سے قدم نکلا، حافظ قرآن ہے یا دیکھ کر کے پڑھنے والا ہے، اپنے عزیزوں سے کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، پھر وہ دعا کرتا ہے اللہم ربنا لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت محترم جناب خواجہ عثمان ہارونی، شاعر اسلام جناب خواجہ عثمان ہارونی، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب سعدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
جب جنازہ باہر نکلتا ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی فضیلت ہے، سنیں، جب جنازہ باہر نکلتا ہے تو پھر یہ کہنے والا جو انتقال کر گیا ہے یہ کہتا ہے، اے پروردگار عالم، تو میرے گھر والوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے عزیزوں کو، میری قوم کو یا اللہ تو اس وقت تک موت عطا نہ فرما دا جب تک کہ تو ان کو ایسی ہدایت عطا نہ فرما دے جیسی تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ دنیا میں قرآن میں نے پڑھا ہے، اس کا صلہ آج مل رہا ہے۔ یا اللہ میری قوم کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ برادران ملت اسلامیہ لے جاتے ہیں قبرستان میں، اتار دیا جاتا ہے قبر کے اندر، ڈال دیا جاتا ہے منو مٹی کے اندر، وہ اولاد جس کے لیے دن کو دن رات کو رات نہ سمجھا ہو، وہ ایک لمحہ قبر پر ٹھہر نہ سکی، جن رشتہ داروں کی وجہ سے کبھی ظہر کو قضا کیا ہے، کبھی عصر کو چھوڑا ہے، کبھی مغرب کو چھوڑا ہے، کبھی عشاء کو چھوڑا ہے اور کبھی فجر کو چھوڑا ہے، لیکن وہ رشتہ دار قبر پر نہ ٹھہر سکے۔ ہاں اگر قبر میں کوئی پہنچا ہے تو یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کا عمل پہنچا ہے۔ قرآن خوبصورت شکل میں موجود ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ انتقال ہوا ہے اور قرآن کا تعالی تھا، قرآن خوبصورت شکل میں قبر کے اندر موجود ہوگا۔ آئیں گے فرشتے، سوال و جواب کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، قرآن کہے گا نہیں، سوال و جواب نہیں ہونے، سوال و جواب نہیں۔ فرشتے کہیں گے کیا ہماری ڈیوٹی ہے؟ کہا کہ میں رب کا کلام، سبحان اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا تیرا کلام خاص، تیری صفات خاص قبر میں موجود ہے، اپنے قاری سے سوال و جواب نہیں کرنے دیتا۔ فرشتے سے اللہ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں یہ بتاؤ یہ جو کلام ہے یہ ہے کیا؟ مولا تیری صفت خاص، تو پھر رب فرمائے گا جو کہہ رہا ہے مان لو نا، چلے جاؤ دوسری قبر میں، چلے جائیں گے دوسری قبر میں، حشر کا میدان ہوگا، تمام امت پریشان، سب کے حساب ہو رہے ہوں گے، اس کو بھی بلایا جائے گا، چل بھائی کھڑا ہو جا، قرآن کی تلاوت کی ہے، حج تو نے کیا ہے، نمازیں تو نے پڑھی ہے، اللہ اللہ ابھی حساب اور کتاب ہو ہی رہا ہوگا کہ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، اللہ فرمائے گا بتا کیا چاہتا ہے؟ مولا یہ میرا قاری ہے، اس نے دنیا میں میرا حق ادا کیا ہے، اس نے صبح و شام مجھے تلاوت کیا ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ اس کا حق ادا کر دوں۔ اللہ اکبر، اس وقت میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے قرآن اگر دنیا میں تلاوت کر کے اس نے تیرا حق ادا کیا ہے، آج جا تجھے اجازت ہے تو اس کا حق ادا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن محشر میں ٹلائے گا نہیں، بے اس کو گھمائے گا نہیں، بلکہ اس کی کلائی کو پکڑے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، ایک مقام نظر آئے گا، اس مقام میں اس کو داخل کر دے گا اور کہے گا کہ سن، ابتدا سے لے کر آخری سانس تک تو نے میرا حق ادا کیا تھا، جب سے تیری سانس نکلی ہے آج تک میں نے اپنا حق۔ تو قرآن جیسی عظیم نعمت کو ہم نے 11 مہینے کے لیے اوپر رکھ دیا۔ ہم کہیں ہمارے سینوں میں قرآن ہے تو ہاں ہے، مگر تلاوت کہاں ہے؟ جس دانوں میں قرآن ہے مگر تلاوت کہاں ہے؟ طاقوں میں قرآن ہے مگر تلاوت کہاں ہے؟ ہاں تلاوت ہے، الجامعۃ الرضویہ عارف العلوم میں تلاوت ہے، ماشاءاللہ، مدارس کے اندر تلاوت ہے، مساجد کے اندر تلاوت ہے،
خانقاہوں کے اندر تلاوت ہے، غریبوں کی گدڑی میں تلاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ کان کھول کر کے سن لو، یہ جتنی جگہیں میں نے ذکر کی ہے صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہم سب کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ بے شک بے شک۔ یاد رکھو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کے وقت گزارنے والوں، میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَبِيبًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ يبصرونهم يبد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا۔ اللہ فرماتا ہے دوستوں کی محفلوں میں زندگی برباد کرنے والوں، دوستوں کی محفلوں میں اپنے مستقبل کا قتل کرنے والوں، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کے اپنی آخرت کو بھاری کرنے والوں، راتوں رات چوراہوں پر بیٹھ کر کے زندگی گزارنے والوں، دن کے اجالوں میں دوشیزہ اسلام کی شہزادیوں کی آبرو کو تار تار کرنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، بلکہ مجرم ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کا عذاب دکھائے گا، تو پھر وہ کہے گا، پسند کرے گا، اے مولا اس سے مجھے نجات دے دے، اس کے بدلے میں چاہے میری بیوی لے لے، چاہے میری اولاد لے لے، چاہے میرے کنبے والے لے لے، چاہے میرے رشتہ دار لے لے، چاہے میری قوم کے لوگ لے لے، اللہ فرمائے گا کلا ہرگز نہیں۔ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، جس نے نیک عمل کیا وہ اس کے لیے ہے، جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ کوئی جان کسی جان کے بدلے جہنم میں نہیں جائے گی، کسی جان کو کسی جان کے بدلے جہنم میں نہیں دھکیلا جائے گا، وہاں سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا ہے جب تنہائی کرو، جب تنہائی میں رہو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ بے شک۔